یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلی خبر ہے بنگلورو سے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسے ہی رجب اور شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، یہ مدارس کا جو اکیڈمک ایئر ہوتا ہے یعنی تعلیمی سال، وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے رمضان سے پہلے، جس کی وجہ سے فارغ ہونے والے طلباء، فارغ ہونے والے علماء، فضلاء اور علماء اور حفاظ کو جو ہے دستار بندی کے ساتھ ان کو اعزاز دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک اہم ترین اجلاس منعقد ہونے والا ہے شہر بنگلور کے مشہور و معروف دینی ادارے جامعہ ندوۃ الابرار بنگلور میں۔ یہ تیسرا عظیم الشان جلسہ دستار بندی و تقسیم اسناد کا پروگرام ہوگا۔ یہ 19 فروری بروز اتوار صبح 10 بجے سے دوپہر تک یعنی ظہر تک جو ہے چلا جائے گا۔ اس کا دعوت نامہ اس وقت جو ہے عام ہو رہا ہے، اور دفتر سیدھی بات میں بھی اس ادارے سے جڑے ہوئے اہم ترین ذمہ داران، جس میں ریاض احمد رشادی صاحب، مولانا بانی و محتمم جو اس مدرسے کے ہیں، اس کے علاوہ مولانا شکیل احمد ندوی صاحب جو سیکریٹری بھی ہیں اور ناظم تعلیمات بھی ہیں، جناب سید نظام الدین رشادی وغیرہ تمام لوگوں نے جو ہے اس موقع پر مفتی سید عبدالجلیل رشادی حاضر ہوئے اور سیدھی بات کو اطلاعات فراہم کی کہ جو ہے امسال تیسرا عظیم الشان جلسہ دستار بندی کا انعقاد ہونے والا ہے، جس میں اہم ترین مہمانان جو ہے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ اس موقع پر اطلاعات فراہم کرتے ہوئے اس مدرسے کی محتمم نے فرمایا کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور مولانا محمد خالد صاحب ندوی غازی پوری اور مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب، مولانا سید مصطفیٰ رفاعی صاحب، مولانا محمد زین العابدین صاحب، مولانا اکبر شریف صاحب ندوی اور مولانا افتخار احمد صاحب قاسمی اور مولانا عبدالرحیم رشیدی صاحب، تمام کے تمام علماء کرام جو الگ الگ مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، الگ الگ تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کو جو ہے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مبارک جلسے میں 5 فضلاء اور 76 علماء اور 13 حفاظ اور 5 قراء کرام کی دستار بندی عمل میں آئے گی۔ اس موقع پر مدرسے کے وفد کے ساتھ اہم ترین شخصیت مولانا بدیع الزمان ندوی صاحب نے بھی شرکت کی تھی، اور اس جلسے کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں بھی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں سے بھی اس جلسے میں شریک ہو کر کے اس جلسے کو کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جلسہ 19 فروری بروز اتوار بوقت صبح 10 بجے منعقد ہونے والا ہے، اور تمام علماء کرام اپنے اپنے جو ہے بیانات سے اور خطابات سے بھی نوازیں گے۔ ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر جو اس وقت آپ لوگ کے سامنے رکھنا ہے وہ جو شہر بھٹکل میں منعقدہ بچوں کا کتاب میلے کے سلسلے میں ابھی یہ 7 روزہ میلہ ہے، لگاتار اپنے شباب کو پہنچ رہا ہے۔ ہر دن سینکڑوں کی تعداد میں بچے اس کتابی میلے سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھٹکل کے نوائد کالونی تعلقہ اسٹیڈیم میں یہ 7 روزہ بچوں کا کتاب میلہ پوری طرح شباب پر ہے، اور جو ہے ابھی تک مختلف اضلاع سے یہاں پر تعلیمی اداروں سے وابستہ طلباء نہ صرف حاضر ہو رہے ہیں، بلکہ یہاں پر جس تیزی کے ساتھ کتابیں فروخت ہو رہی ہیں، اور بچوں کو لبھانے کے لیے ان کو الگ الگ طرح کی جو ہے ٹوکن کے ذریعے سے انعامات اور کھیل مقابلے وغیرہ بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ کبھی تمثیلی مشاعرے کے ذریعے سے راتوں میں الگ الگ پروگرام منعقد کر کے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، تو وہیں بچوں کے ساتھ سرپرستوں کی بھی ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ الگ الگ مدارس سے، الگ الگ اسکولوں سے لگاتار جو ہے طلباء حاضر ہو کر کے اس کتابی میلے سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ
भारत की तारीख़ का पहला ऐसा किताबी मेला है जो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों से वाबस्ता है। इदारे अदब अतफ़ाल की जानिब से सजाया गया है मेला एकदम कामयाबी की जानिब अपनी जो है मंजिल की जानिब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मालूमाती किताबें, छोटे मोटे नाविज़, बच्चों को राग़िब करने वाली दीनी और अलग अलग तरह से जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली और मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों से उस मौके पर जो है जो किताब से वाबस्ता अलग अलग तरह की जो कंपनियाँ हैं उन्होंने शिरकत की है, अपने तजुर्बात भी बयान कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है खुश भी हैं कि उनकी किताबें ख़रीदी जा रही हैं और बच्चे भी खुश हैं कि उनको न सिर्फ जो है किताबों से जोड़ा जा रहा है बल्कि तफरीही जो है उनको खेल मुकाबले वगैरह अलग अलग तौर पर मुनाकिद करके उनको पूरी तरह से जो है बच्चों को क़रीब करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो है रियासत भर से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ उर्दू से वाबस्ता शख्सियात भी हाज़िर होकर के इदारे अदब अतफ़ाल और फूल जैसी इन तमाम चीज़ों से जो है पूरी तरह से इस्तिफ़ादा करने की अपील भी कर रहे हैं और ख़ुद भी शरीक हो रहे हैं और दूसरों को भी शरीक करने की कोशिश हो रहे हैं। स्कूल के टीचर्स हो या मदारिस के असातिज़ा अपने अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। इसका इजलास अभी 4-5 दिन पहले इसका शुरू हुआ था और इफ्तिताई तकरीब में भी बड़ी बड़ी शख्सियात जो अदबी हैं वो जो है शरीक हुई थी। ये सारी चीज़ें इस वक्त लगातार जारी है। नाज़रीन वाकई में ये जो यहाँ पर बच्चों के लिए किताबी मेला मुनाकिद किया गया है वो काबिल सराहना है और इसको जो है मुनाकिद करने के बाद एक मिसाली कायम होगा उन लोगों के लिए भी जो अपने अपने इलाक़ों में इस तरह से जो है कामयाब किताब मेला बिलखुसूस बच्चों के लिए मुनाकिद करना चाहते हैं, वो जो है यहाँ आकर के देख भी सकते हैं। अभी 2 दिन ये रहेगा, फिर उसके बाद ये अपनी मंजिल की जानिब बढ़ेगा, लिहाजा उससे पहले ही बच्चों को ला कर के एक दूसरे से इस्तिफ़ादा करवाना भी है और जो इस मंज़र को आप लोगों को देखना भी है। इधर नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर सिद्धारामैया ने मंगल के रोज़ रियासत में बरसर इक़्तिदार बीजेपी पर ज़ोरदार हमला किया। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि रियासत में बीजेपी हुकूमत में सबसे ज़्यादा हिंदुओं का कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में न सिर्फ हिंदू बल्कि अक़लियतों के भी जो कत्ल के वाक़यात सामने आए उसके पीछे मुख्तलिफ़ असबाब थे। सिद्धारामैया ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौरान हिंदुओं का कत्ल RSS और बीजेपी की वजह से हुआ। ये भी बताया कि जब प्रेश मेस्ता की मुश्तबा मौत हुई तो बीजेपी लीडरों ने खूब हंगामा किया, मामला CBI को सौंप दिया गया। सिद्धारामैया ने सवाल किया कि बाद में क्या हुआ। CBI की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रेश मेस्ता की अचानक मौत हुई थी, इसको कत्ल नहीं किया गया था। नाज़रीन, सहाफ़ियों के लिए ज़रूरी है कि प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद हुकूमत हिंद की हिमा पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सब कमेटी ने हिंदुस्तान की रियासतों का दौरा शुरू कर दिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सब कमेटी के अरकान के ज़रिए मुल्क की सभी रियासतों के सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात करके सहाफ़ियों के लिए ज़रूरी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन को लेकर न सिर्फ मुलाकात करके बल्कि उनके मशवरों की रोशनी में दस्तावेज़ भी तैयार कर रही है ताकि उसे हुकूमत हिंद के सामने पेश किया जा सके और सहाफ़ियों की प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के मामले में कोई हतमी फ़ैसले किया जा सके। भोपाल में मुनक़िदा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अरकान ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की और उनसे सहाफ़ियों की प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन को लेकर मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात भी की। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह मामले से जुड़े केस में मंगल को फरीक के तौर पर ठाकर केशुदेव अदालत में हाजिर हुए हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन की जज ने इस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के सदर आशुतोष पांडे को लड्डू गोपाल यानी ठाकर केशुदेव को आगे से अदालत में न लाने को कहा। पार्टी ने अदालत को बताया कि पार्टी नंबर 6 ठाकर केशुदेव को पिछली तारीख को अदालत में गैर हाजिर दिखाया गया था, इसलिए वो लड्डू गोपाल जी को लाया है। उन्होंने अदालत से ईदगाह के अमीन रिपोर्ट मंगवाने का मुतालबा किया। अदालत ने आइंदा समाअत के लिए 13 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। इधर नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की मेयर ओहदे की उम्मीदवार शैली ओबराई की तरफ से दायर अर्जी पर दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर और MCD के प्रोटीम प्रेजाइडिंग ऑफिसर और MCD कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। ओबराई ने मेयर के लिए फौरी इंतखाब का मुतालबा किया। अर्जी गुजार की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी ने कहा कि मेयर का इंतखाब गुज़िश्ता साल दिसंबर में होना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इधर नाज़रीन गिरामी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई की शरह को हदफ के दायरे में रखने के मकसद से आज 6ठी बार पॉलिसी शरहों में इजाफा किया, जिससे होम लोन, कार लोन और दीगर कर्ज महंगे हो जाएंगे। इधर शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने बुध के रोज़ हिंदुस्तान की इंतखाबी कमीशन से अपील की है कि वो 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही पार्टी की इंतखाबी निशान, तीर और कमान पर अपना फैसला सादिर करे। कानून पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए साबिक़ वज़ीर आला ने कहा, हमें पूरा यकीन है कि अदालत उज़्मा की जानिब से मंगल 14 फरवरी को आइंदा समाअत के दौरान 16 अरकान असम्बली को नाअहल करार दिया जाएगा।
ادھر ناظرین گرامی، جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو آج پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب حراست میں لے لیا گیا۔ دراصل وہ جموں کشمیر جاری تجاوزات مخالف مہم کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب بوٹ کلب کے پاس مظاہرہ کر رہی تھی جب سیکورٹی اہلکار نے انہیں حراست میں لیا۔ دھرنا کے دوران محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں کشمیر میں گنڈا راج چل رہا ہے، قانون کی حکومت نظر نہیں آ رہی، پہلے ہماری شناخت چھین لی گئی، اب زمین اور ملازمت چھین رہے ہیں، ہمارے گھر چھین رہے ہیں، دکان توڑ رہے ہیں، جموں کشمیر کو افغانستان کی طرح برباد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش حکومت نے ہند نیپال سرحد پر چلنے والی تقریباً 1,500 غیر تسلیم شدہ مدارس تک پہنچنے والے فنڈز کے ذرائع کا پتہ لگانے اور وہاں پر زیر تعلیم طلباء کی تعداد کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کی مشق شروع کر دی ہے۔ اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے رجسٹرار جگموہن سنگھ نے مختلف اضلاع کے اقلیتی بہبود کے افسران کو لکھے خط میں سرحد پر چلنے والے مدارس کی آمدنی اور اخراجات کے ریکارڈ کے ساتھ طلباء کی تعداد کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ ناظرین گرامی، دہلی شراب پالیسی گھوٹالے میں CBI نے جمعرات کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی بیٹی کے سابق CA بابو گورنٹلا کو گرفتار کر لیا ہے۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے ایک ذریعے نے بتایا کہ حیدرآباد میں واقع گورنٹلا بھارت راشٹر سمیتی لیڈر کے کویتا کے سابق CA ہیں۔ ناظرین، ادھر اتر پردیش کی شاملی ضلع میں کسان اور محکمہ بجلی کے درمیان تصادم کے امکانات ہیں۔ مغربی اتر پردیش کے کسان محکمہ بجلی کی طرف سے ٹیوب ویلوں پر لگائے جا رہے میٹروں کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے۔ شاملی ضلع میں اس احتجاج سے نمٹنے کے لیے محکمہ بجلی نے ایک پلاٹون PAC پروفینشل آرمڈ کانسٹیبلری طلب کر لی ہے اور شاملی کے DM نے SP شاملی کو خط بھیجا ہے کہ وہ اس کی اجازت دے کر انتظامات کریں۔ اس کے بعد سے کسان اور محکمہ بجلی کے درمیان تصادم کے امکانات زیادہ سے زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ ادھر ناظرین، ترکی میں زلزلے کے لگاتار جھٹکوں نے صورتحال کو بہت خوفناک بنا دیا۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ جیولوجیکل سروے کے مطابق ترکی کے نوردگی شہر میں ایک بار پھر زلزلے کا جھٹکا محسوس کیا گیا، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.3 تھی۔ لگاتار آ رہے جھٹکوں نے ترکی کے ساتھ ساتھ شام میں بھی حالات کو دیگرگوں بنا دیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ترکیہ میں آنے والے زلزلے سے ہلاک شدہ افراد کی تعداد 8,574 کو پہنچ گئی ہے۔ یہ آفیشیل رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ادھر روس اور میانمار کے درمیان جوہری ٹیکنالوجی کے استعمال پر تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک بین الحکومتی معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ روسی اسٹیٹ نیوکلیئر انرجی کارپوریشن کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق روساٹام اور میانمار کی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے مشترکہ منصوبے پر دستخط کی تقریب میانمار کے شہر ینگون میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی انفارمیشن سینٹر میں منعقد کی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، ادھر جنوبی امریکی ملک پیرو میں شدید بارشوں کے باعث مٹی کے تودے گرنے سے 40 افراد ہلاک ہوئے۔ مقامی پریس کے مطابق آریکویپا، سوکوشا اور کاماناما نامی صوبوں میں شدید بارشوں کے باعث متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اعلان کیا کہ 8,75,000 افغان بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ WHO افغانستان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس موضوع پر ایک بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ رواں سال پورے افغانستان میں 9 لاکھ کے قریب بچوں کو، جن میں سے 125,000 مختلف پیچیدگیوں کا شکار تھے، کو شدید غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 2.3 ملین سے زیادہ بچے درمیانی سطح پر غذائی قلت کا شکار ہیں۔ 8,40,000 حاملہ یا دودھ پلانے والی مائیں شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ واضح ہے کہ شدید غذائی قلت سے نمٹنے کے لیے اس ہفتے مختلف صوبوں میں نرسوں کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، کیتھولک کی روحانی پیشوا ویٹیکن کے صدر پوپ فرانسس نے 6 فروری کو قہرمان مہاراشٹر میں 7.7 اور 7.6 شدت کے زلزلوں کے بعد ترکیہ اور شام میں متاثرین کے لیے ایک جہتی کا مطالبہ کیا ہے۔ بدھ کے روز ویٹیکن میں اپنے اجلاس میں پوپ نے ترکیہ میں آنے والے زلزلے میں جو شام سے وسیع پیمانے پر مؤثر تھا اس کی تباہ کاریوں کا حوالہ دیا۔ پوپ فرانسس نے کہا، اس وقت میرے خیالات اور سوچ زلزلے کی تباہ کاریوں سے شدید متاثرہ ترکیہ اور شام کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ ہر کسی کو اس آفت کے سامنے متاثرہ علاقے کے ساتھ تعاون کا مظاہرہ کی درخواست کرنے والے پاپ نے کہا کہ ان بھائیوں کی سالمیہ کے دوران آگے بڑھ کے آئیں اور مل کر دعائیں بھی مانگتے رہیں اور ان کی امداد بھی فرمائیں۔ ادھر یورپی ممالک سے ترکیہ کے زلزلے والے علاقوں کو روانہ کردہ اور روانہ کیے جانے والے امدادی اہلکاروں کی تعداد 1,500 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یورپی یونین کمیشن نے 7.7 اور 7.6 شدت کے زلزلوں کی وجہ سے EU سول پروٹیکشن میکانزم کے دائرہ کار میں بھیجی گئی ٹیموں کے بارے میں معلومات کو اپڈیٹ کر دیا ہے۔ اس کے مطابق یورپی یونین کے 20 ممالک نے اب تک 29 سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں اور 5 میڈیکل ٹیمیں بھیجنے کے لیے کارروائی کی۔ بتایا گیا کہ ٹیمیں کل 1,485 افراد 100 سرچ اینڈ ریسکیو کتوں پر مشتمل تھی۔ کچھ ٹیمیں ترکیہ پہنچ چکی ہیں، انہوں نے زلزلہ زدہ علاقوں میں کام بھی شروع کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی بات، خاص بات۔ مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں
والوں کو وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی